السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں فائنینشیل ٹائم کی ایک رپورٹ جس میں فورن فنڈنگ کے حوالے سے عمران خان پر الزام لگا ہے کہ اس کی پارٹی نے فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں پیسہ منگایا ہے اور یہ جو ہے منی لانڈرنگ کی کوئی شکل ہے۔ اب اس کا جو صحیح فیصلہ ہے وہ تو عدالت نے کرنا ہے کہ آیا یہ قانون میں کس حد تک جو ہے یہ ناجائز ہے اور یہ جو ہے قابل گرفت ہے، تو یہ تو قانون فیصلہ کرے گی۔ لیکن میں ایک چھوٹا سا جو ہے آپ کے سامنے تجزیہ یہ رکھتا ہوں کہ فورن فنڈنگ اصل میں جو ہے باہر ملک سے کوئی بھی کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی افراد کو، کسی بھی تنظیم کو کوئی پیسہ بھیجتا ہے تو وہ فورن فنڈنگ کہلاتی ہے۔ جس طرح سے ہماری فلاحی تنظیموں کو آتا ہے، سیاسی تنظیموں کو آتا ہے، مذہبی تنظیموں کو پیسہ آتا ہے، تو بہت ساری مذہبی تنظیموں پر الزام ہے کہ وہ جو ہے سعودی عرب اور ایران وغیرہ سے، دوسرے ممالک سے وہ فورن فنڈنگ حاصل کرتی ہیں، تو وہ سارا کیس ایک ہی ہے۔ اب لیکن اس میں تو جو ہے نا فیصلہ کیونکہ عدالت نے کرنا ہے کہ باہر ملک سے دولت پاکستان میں آئی ہے، اب یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اب اس کے برعکس وہ لوگ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، 30-40 سال سے قومی دولت کو لوٹ رہے ہیں، ملک کا خزانہ لوٹ کر پاکستان سے باہر لے جا رہے ہیں، انہوں نے ملک کا خزانہ لوٹ کر جو ہے جائیدادیں اپنی بیرون ملک میں بنائی ہیں، اب وہی لوگ سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں اور وہی لوگ اور ان کے سپورٹر ہیں، اور ان کے ساتھ وہ مولوی حضرات بھی مل گئے ہیں کہ جو خود فورن فنڈنگ میں ملوث ہیں۔ اگر یہ بند ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کا چندہ بھی بند ہو جائے گا، باہر ملک سے سارا چندہ آپ کا بھی بند ہو جائے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے نا نواز شریف اور زرداری کا ساتھ دیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اب یہاں دو طرح کی باتیں ہیں کہ ایک طرف فورن فنڈنگ ہے جہاں سے باہر سے پیسہ پاکستان میں آتا ہے، اور ایک قومی دولت لوٹنے والے وہ چور ہیں جو یہاں سے دولت لوٹ کر بیرون ملک لے کر گئے ہیں اور انہوں نے وہاں اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اور وہی سب سے زیادہ شور کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارے جو بھولے پاکستانی ہیں، جو عام طور پہ جو ہے بیچارے سیدھے سادے پاکستانی اور پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی معلومات کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بہت سوچ سمجھ کر اس معاملے میں جو ہے نا، کیونکہ یہ کمنٹس یا اس کی شیئرنگ کیجیے گا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نا بہت سیدھا سا ہے اور بہت آسان سا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ جرم نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ چوری کرنا، ڈکیتی مارنا، ملک کا خزانہ لوٹنا بڑا جرم ہے، یا کوئی باہر سے پیسے لے کے آیا ہے، کسی نے باہر سے پیسے بھیجے آپ کو، ریمیڈیز یا فورن فنڈنگ یا جس حوالے سے بھی۔ اب فائنینشیل ٹائم کی جو رپورٹ چھپی ہے اس میں جو مکمل رپورٹ کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اگر اس نے کیا نام ہے، یہ جو عارف نقوی ہے جس کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اور اس نے پی ٹی آئی کو فنڈ دیا اور پاکستان میں آیا اور وہ پی ٹی آئی نے اب الیکشن یا دیگر معاملات میں استعمال کیا ہے، تو اسی عارف نقوی نے نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی براہ راست پیسے دیے جو انہوں نے خود کھا گئے ہمیشہ کی طرح۔ یعنی کہ اتنی ساری سٹوریاں ان کے خلاف، یہ آج کہہ رہے ہیں کہ آج ان کا بیان میں سن رہا تھا شہباز شریف صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس پہ عدالت کو نوٹس لینا چاہیے اور نہ اس پہ وہ ہونا چاہیے، عمران خان کو کیس کرنا چاہیے۔ تو آپ کی اتنی ساری سٹوریز جو ہے ان لوگوں نے چھاپی ہیں، آپ جو ہے نا 2008 میں آپ سیلاب زدگان کے پیسے کھا گئے، اور آپ نے جو ہے نا یعنی کہ مریم نواز اور دیگر کے متعلق الزامات ہیں کہ وہ ہرلی کلنٹن اور پتہ نہیں یہ اوباما کی بیٹی سے پیسے لے کے یہ لوگ کھا گئے، یہ ساری سٹوریاں چھپی ہیں۔ اور پھر بی بی سی کے اندر نواز شریف اور زرداری اور بے نظیر ان سب کی کرپشن کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے فلمیں بنی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ کو وہ ہے کہ بھائی عمران خان کو کیس کرنا چاہیے تو آپ بھی کریں، بالکل کریں، عمران خان بھی کرے، وہ بھی کرے۔ اب یہ الزام تو عمران خان پہ لگا ہی نہیں نا، آپ وہ رپورٹ تو پڑھیں، وہ الزام تو یہ لگا ہے کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے، اور اس فورن فنڈنگ میں وہ پیسہ آیا ہے پی ٹی آئی کے فنڈ میں، اور پی ٹی آئی نے جو ہے نا اس کو اپنے الیکشن اور دیگر معاملات میں خرچ کیا ہے۔ اس میں عمران خان کا تو ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ ان کو پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے، یہ بیچارے جتنے بھی سیاستدان ہیں چوروں کا ٹولہ ہے، یہ جو 14-15 جماعتیں ہیں اور ان کے ساتھ جو ہمارے مذہبی پیشوا بھی مل گئے نامیات، ان سب کو پتہ ہے کہ اس میں براہ راست عمران خان ملوث نہیں ہے۔ پاکستان میں ابھی تک یہ
एड़ी चोटी का इन्होंने जोर लगा लिया और बराह रास्त करप्शन में इमरान खान को साबित नहीं कर सके। इसीलिए कभी गोगी को ले आते हैं, कभी आरिफ नकवी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। ये बेचारे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन बराह रास्त इमरान खान का ताल्लुक कोई निकला नहीं है। और हमारे जो भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे, जो है अभी मैंने जो है ना कई दोस्तों से मेरी बातचीत होती रहती है इस हवाले से, तो बेचारे जब पोस्ट शेयर कर देते हैं तो उसके बाद जब उनसे जवाब पूछता हूँ तो कहते हैं यार हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, हम तो सच लिख रहे हैं। तो मैंने कहा कि सच तो फिर आप जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ भी लिखे ना, खाली सच में आपको इमरान खान क्यों नजर आता है? आप सच दोनों तरफ लिखें, हम आपकी बात की तायद करेंगे अगर वो सच होगी तो। अभी कोई इमरान खान से कोई हमारी रिश्तेदारी थोड़ी है कोई। अगर वो सच्ची बात होगी तो हम आपकी तायद करेंगे, लेकिन झूठ होगी तो आपके कंडेम करेंगे आपको और आपकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अब एक मेरे दोस्त हैं, उनसे बात हुई तो उनसे काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई, दीनी है माशाल्लाह, आप उनका हुलिया देखेंगे तो वो एक आलिम है और बड़े अच्छे मकसद वो हैं। उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही कि यार हम तो बस एक बात करते हैं और ये और वो, और फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने इमरान खान के हवाले से, उसकी बीवी के हवाले से, पिंकी और पता नहीं किस किस हवाले से उन्होंने पता नहीं कितनी बातें कर दी। मैंने सिर्फ उनसे सिंपल सा एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या इस्लामी तालीमात यही हैं? क्या इस्लाम यही कहता है कि किसी की बहन बेटी को बाजार में इस तरह से करो? अगर इमरान खान गलत करता है तो हम तो उसको भी कहते हैं। उसने मरियम नवाज को सिर्फ इतना कह दिया था कि आप नाम ना लिया करो, तो उस पे भी हमारी पोस्ट आई है, मैंने भी उस पे कहा, कई लोगों ने कहा कि नहीं यार इस तरह से नहीं करना चाहिए। और तुम उसकी बीवी पर, उसकी बहनों पर पता नहीं क्या क्या घटिया इल्जाम लगाते रहते हो। मैंने कहा क्या यही इस्लाम कहता है? क्या इस्लाम यही कहता है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लो और उसको आगे बढ़ा दो? क्या सूरह हुजरात नहीं पढ़ी? क्या कुरान नहीं पढ़ा? मेरे भाइयों, मेरे खास तौर पे मेरे मौलवी हजरात, मेरे दीनी भाइयों, जो है ना, खुदा के वास्ते दीन इस्लाम पढ़ो, आखिरत में पकड़ हो जाएगी। ये मत समझना कि सियासत के मामले में हमारी पकड़ नहीं होगी, यहाँ जितना भी झूठ बोल लें अल्लाह ताला माफ कर देगा। सियासत कोई गंगा है कि आप इसमें नहा लेंगे और सब पाप आपके धुल जाएंगे? भाई इसमें भी पकड़ होगी आपकी। झूठ कहीं भी बोलेंगे आप, सियासी मामलात में बोलेंगे, दीनी मामलात में बोलेंगे, आपकी पकड़ होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दफा बहुत सारे गुनाहों का तस्करा किया गया जिसमें शराब और जो है जिना तक शामिल था। आपने कहा हाँ मोमिन से ये सारी गलतियां हो सकती हैं, एक इंसान है, बशर है, भटक सकता है। फिर आपसे पूछा क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह बैठे थे वो बिल्कुल अटेंशन हो गए वहां पे, और आपने कहा नहीं नहीं, खुदा की कसम मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अब आप लोगों को ये सोचना है कि आप किस फहरिस्त में शामिल हैं, झूठों की फहरिस्त में शामिल हैं या सच्चों की फहरिस्त में शामिल हैं। क्योंकि कुरान कहता है कि कूनू मास सादिकीन, क्या ईमान वालो, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, जो है सच्चों का साथ दो। अब जो सच है इसमें आप उसका साथ दें, और जो झूठ है उसको या तो कंडेम करें या खामोश रहें। उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी बात जो है आपकी समझ में आई होगी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, मेरे दोस्तों को और सबको, जहाँ रहें आप सब खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।